تو یوسفی صاحب کو مشتاق ابھی سچا واقعہ ہے، وہ کسی بینک میں ملازم تھے، ساری عمر تو بینکاری کی انہوں نے. تو ان کے باس تھے اینڈرسن نام کے انگریز. تو انہوں نے جاتے ہوئے، وہ پاکستان سے جاتے ہوئے، وہ ایک ڈاگ، ایک کتا انہیں دے گئے. کتا السیشن تھا اور 13 ماہ کا تھا اور اس کا نام تھا سیزر. تو اس پر انہوں نے کافی لمبی رفاقت اس کتے سے رہی. اس پر یوسفی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، اس کے کچھ ٹکڑے میں پڑھتا ہوں. 13 ماہ کی عمر سن کر ہمارے تصور میں ایک بہت ہی بھولی بھالی صورت ابھری. ہم نے سوچا 13 مہینے کا آدمی کا بچہ بڑا پیارا سا ہوتا ہے، گدبدا سا، گاؤں گاؤں کرتا، خوبصورت سا. یہ بھی ویسا ہی ہوگا. سچ تو یہ ہے کہ بچہ کسی کا بھی ہو بڑا سویٹ لگتا ہے. یہ تو پھر السیشن کا بچہ ہے. جی ہاں، بچہ. دراصل ہم اس کے امپورٹڈ ہونے سے اس قدر مرغوب تھے کہ اسے پلا کہتے ہوئے شرم آتی. مگر سیزر ہر اعتبار سے ہماری توقعات سے بڑھ کر نکلا. اس کا سراپا کھینچ کر ہم ناظرین کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے. اس کے ڈیل ڈول اور سائز کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیرینہ کرم فرما پروفیسر قاضی عبدالقدوس کی سالم ران اس کے منہ میں آ سکتی ہے. اور یہ پروفیسر مذکور ہی نے بتایا کہ بندہ خدا، تم نے بھی کیا غضب کیا. 13 مہینے کا السیشن، وہ تو پورا پاٹھا کتا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 ماہ سے زیادہ کا السیشن نہیں لینا چاہیے. اس پر مرزا نے یہ نمک چھڑکا کہ آنکھوں دیکھی بات ہے، کتے کی صحت اور نسل اگر مالک سے بہتر ہو تو وہ اسے آنکھ ملا کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا. اور پھر یہ تو غیر معمولی طور پر خونخوار بھی نظر آتا ہے. ہم نے کہا مرزا تم خامخواہ ڈرتے ہو. بولے جو شخص کتے سے بھی نہ ڈرے اس کی فضیلت پہ شبہ کرنا چاہیے. ہم نے کہا مرزا کتا اگر خونخوار نہ ہو تو اسے پالنے سے فائدہ، پھر آدمی بکری کیوں نہ پال لے. بحثہ بحثی میں ہم دونوں پٹڑی سے اتر گئے. لہذا پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے بحث اس طرح ختم کی، کہنے لگے کہ کتے میں سے اگر جبڑا نکال دیا جائے تو بڑا معقول جانور ہے. قاضی عبدالقدوس نے کچھ غلط نہیں کہا کہ بڑا کتا بڑی مشکل سے سدھرایا جاتا ہے. پھر نیا گھر، نئے چہرے، نئی بھوباس. نتیجہ یہ کہ پہلی رات کتا نہ خود سویا نہ دوسروں کو سونے دیا. رات بھر ایک سانس میں منہ زبانی بھونکتا رہا. دوسری رات بھی وحشت کا یہی عالم رہا. البتہ 24 گھنٹے کی تربیت سے اتنا فرق ضرور ہوا کہ فجر کے وقت جن اراکین خاندان کی آنکھ لگ گئی تھی ان کے منہ چاٹ چاٹ کر خواب غفلت سے جگاتا رہا. تیسرے رت جگہ سے پہلے ہم نے ایک نیند کی گولی کتے کو کھلائی، کوئی افاقہ نہیں ہوا. چوتھے دن 2 کھلائی، مگر کیا مجال کہ ذرا بھی چپکا ہو. زچ ہو کر ہم نے مرزا سے رجوع کیا تو کہنے لگے میری مانو، آج کی رات کتے کو کچھ نہ دو، خود 3 گولیاں کھا لو. ہم نے ایسا ہی کیا اور اس رات کتا بالکل نہیں بھونکا. لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ صبح 10 بجے ہمارے بہرے ہمسائے خواجہ شمس الدین جو نئے نئے ہمارے پڑوس میں آئے تھے ہمیں بڑی بدتمیزی سے جھنجھوڑ کر جگایا اور شکایت کی
کہ رات بھی آپ کا کتا میرے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکتا رہا ہے. اور ہیئرنگ ایڈ اپنے کان میں لگاتے ہوئے کہنے لگے, اور دیکھ لیجئے ابھی بھی بڑی جی جان سے بھونک رہا ہے. ادھر ان کی بیوی کا یہ عالم کہ سیزر جھوٹے منہ بھی اگر دروازے سے جھانک لے تو جھٹ ہاتھ بھر گھونگھٹ نکال لیتی تھی. یہ چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں تھوڑا. 3 ہفتے بعد دیکھا پھر منہ پھلائے ہمارے گھر کی طرف چلے آ رہے ہیں. ہمارے پرجوش السلام علیکم کے جواب میں فرمایا, دیکھیے اس خنزیر کے بچے نے کیا کیا ہے. مرزا بیچ میں بولے, منہ سنبھال کر بات کیجئے, یہ کتے کا بچہ ہے. اس حملہ معترضہ کے بعد ہم بھی کچھ سخت بات کہنے والے تھے, مگر مرزا جو ہمارے ساتھ بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے ہمیں کوہنی مار کر اپنے چھجے دار بھووں کی جنبش سے خواجہ شمس الدین کی بائی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا جو گھٹنے تک پائچے سے بے نیاز کی. ہم نے کلکھیوں سے دیکھا زخم واقعی اتنا لمبا تھا کہ زپ لگا کر باقاعدگی بند کیا جا سکتا تھا. ندامت اور انسانی ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کر ہم نے پوچھا, کیا کتے نے کاٹا ہے؟ بولے, جی نہیں, میں نے خود کاٹا. ایک دن ہمارے ایما پر پروفیسر عبد القدوس مرزا کو طرح طرح سے سمجھانے لگے کہ کتا بڑا بے نظیر جانور ہے. کتے کے سوا کوئی جاندار پیٹ بھرنے کے بعد اپنے پالنے والے کا شکر ادا نہیں کرتا. کوئی جاندار. غور کرو, دمدار جانوروں میں صرف کتا ہی ایسا تنہا جانور ہے جو اپنی دم کو بطور آلہ اظہار خلوص و خشنودی استعمال کر سکتا ہے. ورنہ باقی ماندہ جانور تو اپنی پونچھ سے صرف مکھیاں اڑاتے ہیں. دمبا یہ بھی نہیں کر سکتا. اس کی دم صرف کھانے کے کام آتی ہے. البتہ بیل کی دم سے ایکسلریٹر کا کام لیا جا سکتا ہے, مگر تمہیں بیل گاڑی تھوڑی چلانی ہے. اور مرزا کے زانو پر ہاتھ مار کر کہنے لگے, ہائے, ایک فرانسیسی ادیبہ نے کیا خوب کہا ہے کہ جتنا میں مردوں کو قریب سے دیکھتی ہوں مجھے اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سننے اور پڑھنے والوں نے بھانپ لیا ہوگا کہ کتا پالنا تو ایک طرف رہا, کتوں اور پروفیسر قاضی عبد القدوس کے باہمی تعلقات کاٹنے اور کٹوانے کے کامیاب تجربوں سے آگے نہ بڑھ سکے. ورنہ ان کا بایولوجیکل نالج علم الحیوانیات اس حد تک کتابی یا ناقص تھا کہ ہمارے بچے جس دن بازار سے طوطوں کا پہلا جوڑا خرید کر لائے تو ان سے دریافت کیا, چچا جان ان میں سے نر کون سا ہے اور مادہ کون سی؟ فاضل پروفیسر نے 4-5 منٹ سوال اور طوطوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا, پھر بہت محتاط انداز میں فرمایا, بیٹا یہ بہت طوطا چشم جانور ہے, ابھی 2-3 مہینے اور دیکھو, دونوں میں سے جو پہلے انڈے دینا شروع کر دے وہ مادہ ہوگی. اور کیونکہ طوطا, خیر یہ لا علمی تو انسانی معذوری سمجھ کر پھر بھی معاف کی جا سکتی ہے, طوطا اپنی مادہ کو انسان کی نسبت زیادہ بہتر سے آسانی سے پہچان لیتا ہے. لیکن ایک دن ناصحانہ انداز میں بڑے تجربے کی بہت باریک بات یہ بتائی کہ یقین مانو کتا رکھنے سے صحت بہتر ہو جاتی ہے. ہم اس کو حسن اتفاق ہی کہیں گے کہ مدتوں بعد پروفیسر موصوف کی تندرستی ایک دم ایسے بحال ہوئی کہ ہمیں رشک آنے لگا. اونچی ذات کے کتوں کی صحت بخشی صحبت سے پروفیسر کا کایا پلٹ ہونا غیر شاعرانہ خیال آرائی ہے. تاہم اس کی گواہی سارا محلہ دے گا کہ بعض احسان مند ہمسایوں
کی گرتی ہوئی صحت پر سیزر کی موجودگی خصوصاً اس کے بھونکنے کا نہایت خوشگوار اثر پڑا، جس کا ایک ادنا کرشمہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے گزرتے ہوئے لدھڑ سے لدھڑ پڑوسی، بزرگ سے بزرگ آدمی کی چال میں ایک عجیب چوکنا پن، ایک چستی اور ایک لپک جھپک سی پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیے تھوڑا اور چھوڑ دیتے ہیں۔ سیزر ہی کے دم خم سے 8-9 سال ایسی بے فکری رہی کہ کبھی تالا لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس کو ہمارے مال و اسباب کی حفاظت کا اس درجہ خیال تھا کہ شامت کا مارا کوئی کوا یا بلی باورچی خانے کے پاس سے گزر بھی جائے تو نتنے بھلا کر بری طرح کھدیڑتا کہ سارے چینی کے برتن ٹوٹ جاتے۔ گھر کی چوکیداری اور کام کاج میں اس طرح ہاتھ بٹانے لگا۔ اس طرح ہاتھ بٹانے کے علاوہ وہ ایک سمجھدار کتے کے دیگر فرائض بھی انجام دیتا تھا جن سے صاف ہوئے وفا آتی تھی۔ یہی نہیں کہ وہ ناشتے پر ہمارے لیے اخبار منہ میں دبا کر لاتا تھا، بلکہ جب مہینے کی پہلی تاریخ کو اخبار والا بل لینے آتا تھا تو اس پر بھونکتا بھی تھا۔ اچھا اب یہ دیکھیے ایک عجیب بات کہ میزان نگار جو ہے وہ کس طرح سوچتا اور کس طرح لکھتا ہے۔ ابھی اس قدر ہنسنے کے بعد اب اس کے یوسفی صاحب کے قلم کو جانے کیا سوجی کہ جب انہوں نے یہ 2 پیراگراف اسی کتے کے بارے میں اسی روانی سے لکھے ہیں، وہ ذرا دیکھیے کہ کیا ہے۔ سیزر بھی رفتہ رفتہ خاندان کا ایک معمر، ایک بزرگ رکن بن گیا تھا، اس لحاظ سے کہ اب کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اس کے لیے رفاقت و ہم سفری کا ایک احساس درد مندی اور نصیبی کا ایک رشتہ پیدا ہو چلا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو بوڑھا ہوتے دیکھا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ وقت سے ہار مانی تھی۔ آزار رفتہ رفتہ جواب دے رہے تھے، ساری تھن غائب۔ وہ بوگنویلیا کی چھاؤں میں سارا دن پڑا رہتا۔ ایک پیڑ ہوتا ہے، ایک درخت جو یوسفی صاحب کے گھر میں تھا، وہی دم جو ایک زمانے میں بقول شخص سے سوالیہ نشان کی طرح کھڑی رہتی تھی اب مفلس کی مونچھ کی مانند لٹکنے لگی تھی۔ اس کے ہم عمر ایک ایک کر کے وہ گلیاں سونی کر گئے جہاں راتوں کو ان کے بھید بھرے جسموں کی خوشبوؤں کے بلاوے آتے تھے۔ وہ تنہا رہ گیا، بالکل تنہا۔ نئی پود کے منہ زور کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، وہ ان کے 9 دولت مالکوں پر بھونکنا بھی اپنے رتبے کے منافی سمجھتا۔ ایک دن شام کو اچھا خاصا بوگنویلیا کے نیچے اپنا مخصوص آسن مارے بیٹھا تھا کہ ایک نیلی ربن والی بچی نے شو کر کے سڑک پر پنگ پونگ کا گیند پھینکا۔ وہ آواز کی سیٹ پر لپکا، مگر جیسے ہی گیند منہ میں پکڑ کر تیزی سے پلٹا، ایک کار کے بریک لگنے کی دلخراش آواز سنائی دی۔ بچے چیختے ہوئے دوڑے۔ سڑک پر دور تک ٹائروں کے گھسنے سے 2 سیاہ پٹیاں بن رہی تھیں۔ اس کا پچھلا دھڑ کار کا پورا وزن سہار چکا تھا اور پاس گیند پڑی تھی جو اب سفید نہیں رہی تھی۔ سب نے مل کر اسے اٹھایا اور پھاٹک کے پاس بوگنویلیا کے نیچے لٹا دیا۔ لگتا تھا کہ شریانوں کے منہ کھل گئے ہیں اور اس کی زندگی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ رس رہی ہے، ضرب بضرب، قطرہ بقطرہ، دم بدم۔ ہر ایک اسے چھو کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے دل کی دھڑکنیں سن رہا تھا، وہ دھڑکن جو دوسری دھڑکن تک ایک نیا جنم، ایک نئی جان بخشی تھی۔ کس جی سے کہوں کہ اس کا آب و دانہ اٹھ چکا تھا، وہ رخصت ہو رہا۔ اس ہمت اور اس حوصلے اور اس سکون کے ساتھ رخصت ہو رہا تھا جو صرف جانوروں کے مقدر میں ہوتا۔ میں جتنی بار حاضرین یہ لائن پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔
وہ رخصت ہو رہا تھا اور اس ہمت، اس حوصلے اور اس سکون کے ساتھ رخصت ہو رہا تھا جو صرف جانوروں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ باری باری سامنے سے چمکارا سر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ آنکھیں جھکا لیتا، یہ یاد کر کے کہ اس کی آنکھیں، چلیے آخری پیراگراف، مارچ کے چڑھتے چاند کی بھیگی روشنی میں جب بچوں نے مل کر اس محبوب بوگنویلیا کے نیچے زمین کی امانت زمین کو سونپی تو چھوٹی بڑی بے شمار ہڈیاں نکلی، وہ جنہیں دفن کر کر غالباً بھول گیا تھا۔ دور دور تک بوگنویلیا کی لمبی لمبی انگلیوں جیسی جڑیں اپنا راستہ ٹٹولتی ہوئی زمین کی نیم گرم سینے میں اترتی چلے گئی تھیں اور اس کا رس چوس چوس کر شاخوں کے سروں پر دہتے ہوئے پھولوں تک پہنچا رہی تھیں، مگر سوکھی پیاسی جڑوں کو آج سیزر کے لہو نے ان پھولوں سے بھی زیادہ سرخ کر دیا۔ بچوں نے لہد کا منہ اپنی سلیٹوں اور تختیوں سے بند کر کے اوپر پھول بکھیر دیے۔ آخر میں نیلے ربن والی بچی نے اپنی سالگرہ کی موم بتیاں سرانے روشن کی۔ اس کی اداس روشنی میں بچوں کے میلے گالوں پر آنسوؤں کی نمکین اجلی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ کئی برس بیت گئے، پتجھڑ کے بعد بوگنویلیا پھر انگارے کی طرح دہک رہی ہے، مگر بچے آج بھی اس جگہ کسی آدمی کو پاؤں رکھنے نہیں دیتے کہ وہاں ان کا ایک ساتھی سو رہا ہے۔